بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اب کلمے کا مقصد بیان کرنے آ رہی ہے اقرا منگلے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزائز اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمات سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ سامعین، اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین، پہلے حصے میں صرف یہ 4 لفظ ہے، مگر اس میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی اگر ہمیں سمجھ آ گئے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ اور سب سے آخر میں آپ کے اور میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر محنت فرماتے اور اس بات کی طرف راغب کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر، نیاز اور منت کے حقدار نہیں۔ سامعین، اس کلمہ طیبہ کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، جس میں دندان مبارک شہید کرائے، عطر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑ دیا، مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ اکرام لہو لحال ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ سیمی رضی اللہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ سامعین، آخر کیوں نہیں چھوڑا کلمہ؟ اسی لیے کہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اسی لیے کہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ سامعین، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل انسان کی ضامین۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی۔ اے مسلمان، زمانہ آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے دے، اے مسلمان، زمانہ آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے دے، تو 1400 سال پیچھے چلا جا، تو کلمے کی محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچ، تو کلمے کی محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچ، لوگ تیرے اخلاق دیکھتے دیکھتے کلمے تک پہنچ جائیں گے۔ ساتھیوں، پورا معیار اخلاق پر ہے اور ہم اخلاق کو بھول کر نہ جانے کن چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ شکریہ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں اسی ایک جہاں میں، کرغز کا جہاں اور شاہی کا جہاں۔